مسلمانوں کو نشانہ بنانا بڑا آسان ہو گیا ہے صاحب، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ اب یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے سنت رسول کو اپنے چہروں پر سجایا ہوا ہے، جو اپنے سر پر ٹوپی رکھ کر جو سنتی لباس کو پہن کر سفر کر رہے ہوتے ہیں، اکثر وہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہو گیا ہے آج کے اس دور میں، اس نفرت کے ماحول میں۔ کپڑوں سے دیکھ کر پہچانا جاتا ہے، ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ کپڑوں کو دیکھ کر کے پہچان لیا جاتا ہے، ہم تو کپڑوں سے پہچان لیتے ہیں۔ ایک خبر، بڑا افسوس ہوا اس کو دیکھ کر کے کہ اس قدر نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، اتنی نفرت ہو گئی اس ملک میں۔ ہم بھی دیکھتے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اگر کبھی ہم کسی بس میں اگر اپنا قدم رکھیں، قدم بڑھائیں، تو ہمارے چہرے کو دیکھ کر وہ امپریشن ہوتے ہیں، وہ نظریں ہوتی ہیں ان کی، اتنی محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہمیں معلوم ہے کہ صاحب پتہ نہیں کون آ گیا، پتہ نہیں کس نے بس میں انٹری کر دی، پتہ نہیں کس نے یہ ٹرین کے ڈبے میں انٹری کر دی، جیسے کہ صاحب ان کی ذاتی پراپرٹی میں کوئی غیر انسان داخل ہو گیا ہے۔ اس انداز میں دیکھتے ہیں جیسے انہی کا ہندوستان ان کے باپ کا ہے، ہاں ہمارا کچھ ہی نہیں ہے، اتنی نفرت سے دیکھا جاتا ہے ہمیں۔ ایک ویڈیو تلنگانہ کے سکندر آباد سے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے، آپ سے گزارش ہے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں اس پر تبصرہ کروں گا۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھیں آپ اسے۔ مسلم بات نہیں بتاؤ، بلاؤ بولا نا، صحیح بات ہے، بلاؤ نہیں سب نہیں کر آپ غلط ہے سوچ رہے ہیں، بس پولیس والے انفارمیشن کر کے انکوائری کر کے تو نیا لوگ کون ہے، یہ نہیں دانا دوانے میں ملیں گا، مطلب مسلم والے آپ غلط ہے سوچ رہے ہیں۔ میں یہی بتاؤں ہے نا، رمیش نمبر نا ٹھیک ابھی میں بولا دعا کرتے نکلے وہ سب نہیں کرنا بھائی، ہم جا کر سمجھنا ہے تو اس کو بھی نکالنے آنے لگا تو چلے جاتے۔ تو دیکھا آپ نے اس ویڈیو کو، کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ چلیے میں آپ کو سمجھا دوں۔ ایک قاری صاحب اپنے بچوں کے ساتھ یعنی شاگرد کے ساتھ میں قرآن خوانی کے لیے جا رہا ہے کسی مسلمان کے گھر۔ ہو سکتا ہے ہندوؤں کا محلہ ہو، وہ ان نفرتیوں کا محلہ ہو جو نفرتی یہاں پر آ کے انٹری کری انہوں نے، تو وہاں پر وہ قرآن خوانی کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں تو وہ کچھ نفرتی وہاں پر آئے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ تمہارا کیا کام ہے یہاں؟ پہچان لیا، ٹوپی دیکھ کر، داڑھی دیکھ کر، کرتا پاجامہ دیکھ کر پہچان لیا انہوں نے۔ ہاں وہ کہتے نہیں ہے کہ صاحب ہم کپڑے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، تو انہوں نے پہچان لیا، آ گئے، انٹری مار دی انہوں نے۔ کہہ رہے یہاں پر یہ مسلم بستی تھوڑی ہے، یہاں پر کیا کر رہا ہو بھائی؟ اب وہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں بیچارے کہ وہ دعا کرنے آئے، ہم قرآن پڑھنے آئے، چلے جائیں گے بھی تھوڑی دیر میں، آپ دیکھیں ریکارڈنگ میں دوبارہ سن لیں، وہ کہہ رہا ہے ابھی چلے جائیں گے دعا کر کے ہم، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب جہاں تم جس کے گھر جا رہے ہیں ہم ان کو نکال کر بھی لمبا کر دیں گے، ان کو بھی نکال دیں گے ہم یہاں سے، اگر زیادہ اگر وہ کری تو چلے جاؤ یہاں سے، کیا کرنے آؤ، مسلمانوں کا محلہ ہے کیا یہ؟ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ کس قدر نفرت پھیلائی جا رہی ہے یار، افسوس یار، کس قدر افسوس۔ یہ جو خود کو ہندوؤں کا رکشک کہلانے والے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی موجودگی سے ہندوؤں کو خطرہ ہے، یہ جو اس طرح کی نفرت پھیلا رہے ہیں، آخر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یار؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا، جب دیش آزاد ہوا تھا اس کے بعد میں تو سب مل جل کر کے محبت سے رہا کرتے تھے ہندو مسلمان، یہ آخر ایسا کیسے کر کے ہو گیا بھائی؟ کیوں اس طرح سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے؟ اتنی نفرت، یہ قرآن پڑھنے سے تم روک لو گے یار؟ کسی کے گھر جانے سے تم روک لو گے؟ قرآن کیا ہوتا ہے؟ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کوئی غدر ہوتا ہے؟ کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف ہوگی محلے والوں کو؟ ہمارے قرآن تو اتنے سکون سے پڑھا جاتا ہے، دروازے تک آواز نہیں جائے گی، اور وہ جو چمٹے بجائے جاتے ہیں، جو ڈھول بجائے جاتے ہیں، سرا دن ڈھول بجائے جاتے ہیں، بہت جانے کیا کیا ہوتا ہے، چمٹے بھی بجائے جاتے ہیں، ڈھول بھی بجائے جاتے ہیں، اور منہ سے بھی بہت زور زور سے گایا جاتا ہے، گایا بجایا جاتا ہے باقاعدہ، تو اس سے تکلیف نہیں ہوتی محلے والوں کو کیا؟ تو مسلمان کو تو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، مسلمان تو کبھی کچھ نہیں کہتا، مسلمان تو برداشت کرتا ہے، مسلمان صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، مسلمان کسی کے بھی دھارمک معاملے میں مداخلت نہیں کرتا۔ تم ہی کرتے ہو ہمارے مذہبی معاملے میں مداخلت، کیوں کرتے ہو بھائی؟ تمہیں تکلیف ہو گئی قرآن پڑھنے سے؟ قرآن اگر پڑھ لیتے نا تو یہ نفرتی ماحول نہ ہوتا اس ہندوستان میں۔ ایک خبر اور نکل کر کے سامنے آ رہی ہے مدھیہ پردیش کے بھوپال سے، یہاں پہ دیکھیں کس قدر نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ پوسٹر لگوائے جا رہے ہیں، دیواروں پر لگائے ہیں، اب تو دیوالی کا ماحول چل رہا ہے تو دیوالی پر یہ پوسٹر لگائے جا رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے بھوپال میں سے پر لکھا ہوا ہے اپنا تیوہار اپنوں کے سے ویوہار، دیپاولی کی خریداری ان سے کریں جو آپ کی خریداری سے دیپاولی منا سکیں، بجرنگ دل دیواس، بجرنگ دل دیواس، واہ، یعنی کہ بجرنگ دل والوں کا دن ہے یہ۔ ہاں، اور باقی اس کو ٹویٹ بھی کیا گیا ہے
یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ مطلب مسلمانوں سے خریداری نہ کریں، مسلمانوں سے خرید و فروخت نہ کریں، ہندوؤں سے خریدیں، یہ کہہ رہے ہیں صاف صاف. تو صاحب یعنی کتنے ہندو ایسے ہیں بھائی جن کا کاروبار مسلمانوں کی وجہ سے چلتا ہے، یاد رکھنا. ہاں ہم دکھا بھی دیں گے آپ کو اور آپ سمجھ سکتے ہیں. جانے کتنے ہندو ایسے ہیں جن کا کاروبار مسلمانوں کی وجہ سے چلتا ہے، اور جانے کتنے مسلمان ایسے بھی ہیں جن کا کاروبار ہندوؤں کی وجہ سے چلتا ہے. تو اس میں نفرت پھیلانے والی بات کون سی ہے؟ تبھی ترقی کر پاؤ گے میرے عزیز. یہ اپنے بچوں کا بھوشیہ برباد مت کرو یہ نفرتی باتیں کر کے. ہاں یہ اپنے بچوں کا بھوشیہ برباد کر رہے ہیں اس طرح کی نفرت پھیلا کر. اس کو پھر ٹویٹ کیا جا رہا ہے بجرنگ دل وشو ہندو پریشد ایوم سنگھ آدی کے پرتینیدھیوں سے آگرہ ہے کہ اپنے اپنے شہروں میں ایسے پوسٹر لگوائیں کہ بھائی مسلمانوں سے خریداری نہ کریں، ہندوؤں سے خریداری کریں. ایک ویڈیو اور نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اتر پردیش کے کانپور سے، اس میں بھی نفرت پھیلائی جا رہی ہے کس قدر. اب صاحب کلر جو ہے نا کپڑوں کا کلر، یہ بھی اس پر بھی کاپی رائٹ لگ گیا. اب یہ بھی دھارمک ہو گیا. بھگوا دھاری جو ہے ان کا بھگوا کلر جو کہتے ہیں، جس کو یہ اپنا مناتے ہیں، جو مسلمانوں کا بھی ہے بھائی، ایسا نہیں ہے کلر کو کوئی ایسا مذہب نہیں ہے. تو وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب ایک ویج کوئی ڈھابا ہے، ویج کباب بنتے ہیں، کباب رول بناتے ہیں. یہ لڑکے مسلمان ہیں تو اچانک یہ کچھ نفرتی پہنچ گئے وہاں پر. تو انہوں نے صاحب کہنے لگے کہ تم اپنی پہچان چھپا کر کے اپنا کاروبار کر رہے ہو، اپنا کام اٹھا رہے ہو، تم پہچان چھپا کر کے اپنا کام کر رہے ہو. تو ان کو کہہ رہے ہیں تم نے یہ کپڑے کیوں پہنے، یہ بھگوا کلر کے کپڑے کیوں پہنے مسلمانوں کو. تو اس طرح سے بھی پریشان کیا جا رہا. مزدوروں کو بھی پریشان کرو گے تم، اب غریبوں کو بھی پریشان کرو گے اس طرح سے، اس انداز میں چہرے دیکھ کر، ٹوپی دیکھ کر، کرتے پاجامے دیکھ کر، تم کپڑوں کا کلر دیکھ کر کے سب کو پریشان کرو گے. آخر ہو کیا رہا ہے یہ نفرتیوں کو؟ ان کو کیوں چھوڑ رکھا کھلا؟ کس نے چھوڑ رکھا ہے آخر؟ ان پر کارروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ان کی لگام کیوں نہیں ٹائٹ کی جاتی ہے؟ اس قدر نفرت پھیلائی جا رہی ہے. کیوں اپنے بچوں کا بھوشیہ خراب کر رہے ہو بھائی؟ میں پھر بار بار وہی بات کہہ رہا ہوں، سمجھ جاؤ. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھ جاؤ. اس سے کچھ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے، کسی کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گرزد میں. یہاں پر ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے، اس سے سب کو نقصان ہوگا. دیکھ لیا آپ نے بہرائچ میں کیا ہوا. اس لیے سمجھ جاؤ. ہم دعا کرتے ہیں، ہمیشہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک میں امن و سکون عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہندو مسلم بھائی چارہ قائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں پریشان مسلمان ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو، سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و قاری محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. دنیا بھر میں جہاں کہیں بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں، اللہ پاک ان سب کو بعزت رہائی عطا فرمائے. جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. جو بے روزگار ہیں، اللہ پاک ان کو جائز روزگار عطا فرمائے. جن بھائیوں بہنوں نے ہمارے کمنٹس کے ذریعے دعاؤں کی درخواست کی، اللہ پاک سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے. سب کی دلی جائز تمناؤں کو اللہ پاک پورا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں اللہ پاک ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے. جن ہمارے بھائیوں بہنوں کو رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک جائز رشتے عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.